السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج یہ سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا پارٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کی جو 2 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں وہ آپ نے اچھے سے سنی ہوں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ زمزم کے پانی میں کون سی 3 بڑی نعمتیں جو ہیں شامل ہیں۔ تو زمزم کے پانی کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مجھے 1-2 حدیث مبارک یاد آ رہی ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پہ جو سب سے افضل ترین پانی ہے زمزم ہے، چاہے شفائی اعتبار سے چاہے غذائی اعتبار سے، یعنی جو بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا۔ دوسری حدیث مبارک ابن ماجہ کی ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم میں اور کافروں میں یہ فرق ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ زمزم نہیں پیتے۔ تو ان 2 احادیث سے ہمیں جو ہے زمزم کی عظمت، زمزم کی فضیلت سمجھ آتی ہے، چاہے وہ غذائی اعتبار سے ہو چاہے وہ شفائی اعتبار سے ہو۔ لیکن اکثر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید زمزم کا پانی پینے سے سب کچھ یوں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے وہ دینی مزاج ہونا ضروری ہے، دل میں دین کی محبت ہونا ضروری ہے، توکل ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کوئی خالی ایسے ہی بولے گا جس میں دین کی محبت نہیں، نماز نہیں، کچھ اور نہیں، کہ میں زمزم پیوں گا اور بس ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا زائران کعبہ سے اقبال پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حاجی ہمارے ماشاءاللہ حج کرنے جاتے ہیں وہ وہاں سے تحفے میں زمزم لاتے ہیں۔ تو اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ان حاجیوں سے پوچھے کہ کیا خالی زمزم ہی تحفے میں مل سکتا ہے؟ کیا ہدایت نہیں لاتے ہیں وہ تحفے میں؟ کیا دین کی محبت نہیں لاتے ہو تحفے میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے زمزم کی فضیلت، زمزم کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سوچنا کہ بنا نماز کے، بنا توکل کے، بنا دین کی محبت کے، بنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زمزم جو ہے ہمیں شفا بخشے گا، یہ تو کوئی جینیون پوائنٹ نہیں لگتا ہے نا۔ تو اس کے لیے وہ ویسا توکل، ویسی نمازیں اور ویسا دین، ویسی دین کی محبت ہونا ضروری ہے۔ خیر، اب ہم اس کے آگے بات کریں گے۔ تو اب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جو یمن ہے، یمن کے علاقوں میں ایک ڈیم ہوا کرتا تھا، مارب، سد مارب اس کو کہتے ہیں۔ تو
وہ جو سد معرب ہے یا وہ جو ڈیم ہے وہ اس میں کریک ہو گیا تو وہ ٹوٹ گئی. اب جب وہ ڈیم ٹوٹ گئی تو پانی جو ہے پھیل گیا، فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا اور پانی بہت زیادہ پھیل گیا. اب جب وہ پھیلا تو پھیلتے پھیلتے ختم ہو گیا. اب جیسے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. انسان جو ہے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اب جب وہاں پانی ختم ہو گیا تو یمن میں جو قبائل تھے، یمن میں جو ٹرائبس تھے، جو وہاں کے لوگ رہنے والے تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ وہ یمن سے نکل کر مختلف علاقوں کی طرف جائیں گے پانی کی تلاش میں. اور اب جب کہ وہ یمن میں تو نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہو چکی تھی، تو وہ وہاں سے یعنی کہ یمن سے نکلے اور مختلف علاقوں کی طرف چلنے لگے. اسی میں یعنی کہ یمن میں ہی ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ جرہم. یہ جو قبیلہ تھا قبیلہ جرہم، یہ بھی یمن سے نکلا اور پانی کی تلاش میں نکلا. اور چلتے یہ جو ہے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے. جب یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا، دور جو ہے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اور یہ تو ایک سوچنے والی بات تھی کہ پرندے جو ہے وہ بھی پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں اور پرندے جو ہے پانی کے نزدیک ہی اڑتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی جو ہے پانی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے آپس میں بولا کہ ہم نے تو یہاں اس علاقے میں کبھی پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ یہاں تو پانی کی بہت کمی ہے، یہ تو صحرا ہے، یہ تو ڈیزرٹ ہے. تو آج یہاں پہ پرندے اگر ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے نا. تو انہوں نے ایک آدمی کو چنا اور اس کو بولا کہ تم جو ہے تم اس یہ جو یہاں جہاں یہ پرندے اڑ رہے ہیں وہاں جاؤ اور دیکھو کیا مسئلہ ہے وہاں، کیا سچ میں وہاں پانی ہے یا ہمارا ہی وہم ہے، ہمیں ہی وہم ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ وہاں گیا اور اس نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ہیں اور ساتھ ہی وہاں جو زمزم کا کنواں ہے وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی اچھا خاصا پانی ہے وہاں پہ. تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا. وہ واپس آیا اور واپس آتے ہی اس نے اپنے قبائل کو یعنی جرہم قبیلے کو بولا کہ ہاں وہاں تو اچھا خاصا پانی ہے اور اس پانی کے نزدیک ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ یعنی کہ سیدنا اسماعیل ہے. تو اب وہ قبیلے کا قبیلہ جو ہے سارا وہاں پہنچا. لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوا کرتے تھے. باوجود اس کے کہ مطلب عرب میں جو ہے قتل، لڑائی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام تھی، لیکن ان میں بہت اچھے اخلاق بھی ہوا کرتے تھے. پلس پوائنٹ یہ تھا ان کا. تو اب جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ بی بی ہاجرہ کو دیکھا تو انہوں نے بولا کہ جی بی بی ہم بہت دور سے چلتے چلتے پانی کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ اگر ہمیں اجازت دے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اور یہ جو پانی ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو. چونکہ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ وہاں پہ اکیلی تھی اور ان کا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اکیلے تھے. تو انہوں نے اجازت دے دی
لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو، آپ پانی بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ جو چشمہ ہے، یہ جو کنواں ہے، یہ جو زمزم ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہوگی، یہ پراپرٹی جو ہے ہماری رہے گی ہمیشہ، یعنی کہ میری اور میرے بیٹے کی، اور اس کے بدلے جو ہے آپ ہمیں کچھ معاوضہ بھی دیں گے، یعنی کہ کچھ پیسے وغیرہ جو ہے وہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قبیلہ جو ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ مان گئے، اور انہوں نے جو ہے اپنا ڈیرا وہاں پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اچھے سے وہ اب وہاں پہ بسنے لگے، پانی کو استعمال کرنے لگے، لیکن وہ زمزم کا کنواں جو ہے ان کی ملکیت نہیں رہی، جیسے کہ طے ہوا تھا ان کے بیچ۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نوٹ کرنے والی بات جو ہے، مطلب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہو اور کوئی اور اس کو استعمال کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ بنا معاوضے کے دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ معاوضہ لینے کی کوشش کرو یا معاوضہ اس سے مانگو، کچھ پیسے مانگو، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، یہاں سے آگے جو ہے یہاں قبیلہ جرہم آباد ہوا، اور پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جوان ہوئے، اور ان کی بھی جو شادی ہے وہ قبیلہ جرہم کے سردار جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ تو اب جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہے جرہم قبائل کی بیٹی سے ہوئی، تو انہوں نے عربی زبان جو ہے وہ انہی سے سیکھی، یعنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ خود عربی زبان جاننے والے نہیں تھے، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں مستعربہ، یعنی کہ عدنانین عربس یا عربائزڈ عربس، کیونکہ ان کی اوریجنل لینگویج جو ہے وہ عربین نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کسی اور سے سیکھی، کیونکہ عربس جو ہے ان کے تین قسمیں ہیں، ان کے تین ٹائپس ہیں۔ ایک تو ہے پیرشڈ عربس، یہ وہ عربس ہے جن کی اوریجنل لینگویج جو ہے وہ عربین تھی، لیکن ان کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ تو اسی طرح سے دوسرے جو ہے وہ تھے قحطانین عربس۔ قحطانین عربس وہ تھے جن کی اوریجنل لینگویج ہی عربین تھی، انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں، اور عربائزڈ عربس یا عدنانین عربس وہ عربس ہیں جو سیدنا اسماعیل اور ان کی جو جنریشن ہے ان کو کہتے ہیں، بیکاز انہوں نے ان کی اوریجنل لینگویج عربین نہیں تھی بلکہ انہوں نے کسی اور سے سیکھی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔